اب یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بریلوی دیوبندیوں کی بات نہیں ہوئی، یہ امت کے ائمہ کی بات ہوئی ہے، جو مختصراً میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آپ بھائی اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو گستاخ رسول کی شرعی سزا کے حوالے سے جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر اس کے سارے دلائل جو نا وہ بیان ہوئے۔ یہ الحمدللہ گستاخی کی ڈیفینیشن ہے، جسے اگر ایک جملے میں سمجھا جائے تو وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، صریح الفاظ واضح الفاظ، آپ کو گالیاں دینا، آپ کے قدر و منزلت کو جان بوجھ کے گھٹانا، مذاق کے نام پہ یا کسی اور نام پہ، آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا جس سے لوگوں میں آپ کی ذات نعوذ باللہ حقیر ہونا شروع ہو جائے، ایسا آدمی توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہ چیز بھی نہیں رکھتے اس میں 295 میں کہ 295 میں بھی کمی ہے کہ اگر کوئی شخص انکار کر دے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میری طرف غلط منسوخ کی گئی ہے، سپوز یا اس نے کہی تھی اس کی انٹینشن وہ نہیں تھی، یا ایون اس کی انٹینشن بھی تھی، تب بھی وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں، تو معافی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معافی نہیں ہوگی۔ اب یہ سن ادھر، آپ بھلے یہ ویڈیو نکالیں، مرزا جی کی یہ ویڈیو دیکھیں آپ، یہ مرزا جی نے بالکل ایسے ہی کہا جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا نا، بلکہ مرزا جی نے تو کچھ زیادہ طریقے سے کیا ہوگا، میں نے تو پھر نہیں کیا، میں ایک دفعہ دہراتا ہوں جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص انکار کر دے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میری طرف غلط منسوخ کی گئی ہے، ہاں تو اگر بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچے گی اس آدمی کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ یا سپوز اس نے کہی تھی اس کی انٹینشن وہ نہیں تھی، ہاں بالکل ایسے ہی ہم اس کے سامنے بیٹھیں گے، اس سے پوچھیں گے تو نے اس طرح کے جملے اس طرح کی بات کی ہے جو اس کے معنی مطلب جانتا ہے، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ اگر اقرار کرے گا تو اس پر گستاخی رسول کا فتویٰ لگے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، تو وہ مطلب کو واضح کرے گا۔ اگر وہ واقعی مطلب کو واضح کر دیتا ہے جس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ اس نے گستاخی نبی کی نیت سے نہیں کیا تھا، تو اس سے بھی کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ مرزا جی آگے کہتے ہیں ایون اس کی انٹینشن بھی تھی تب بھی وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ مرزا جی نے پتا کہ کیسے کہا آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مرزا جی کو سننے والوں کی جناب میں عرض کروں گا، میں مرزا جی کے والد صاحب کو انتہائی واہیات گالی دے دوں، آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں۔ مرزا جی کی امی کو واہیات ان کے بارے میں بکواس کر دوں، آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا مرزا جی مجھے ہتک کے عزت کے کیس میں نوٹس بھیجیں گے اور مجھے عدالت میں گھسیٹیں گے اور مجھے سزا دلوائیں گے، کیا کریں گے؟ اگر مرزا جی اپنی عالمی منافقت سے باہر آ جائیں، ویسے تو انتہا کے بے غیرت واقع ہوئے ہیں، لیکن اگر غیرت پکڑ لیں اور اپنی عالمی منافقت سے باہر آ جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں میں اپنے ماں باپ کی اہانت کرنے والے کو نہیں چھوڑوں گا، تو ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ، تو اپنے ٹکے بھر کے ماں باپ کے لیے ایسا جذباتی ہو رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نہ ہو، یہ صحابہ کے لیے نہ ہو، اہل بیت کے لیے نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر کہتے ہیں تو معافی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معافی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہتے، علماء امت کہتے ہیں۔ میں نے گستاخ رسول کی شرعی سزا والے مسئلے میں اس کے سارے دلائل بیان کیے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے آدمی کی معافی قبول نہیں کی، سنیں ذرا بات کو، ہم نے اس کے دلائل دیے۔ خیر کہتے ہیں بھائی سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ گنوائے، نمبر 1 شرک، نمبر 2 بدکاری، نمبر 3 قتل حق، ان 3 گناہوں سے بڑا کوئی پلانٹ پہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مرزا جی آپ تو شروع میں یہ کیا ہو کہ سب سے بڑا جرم پلانٹ ارتھ پہ اگر شرک کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، بدل لینے ہے کہ گرگٹ کی طرح گرگٹ بھی تم پہ شرما رہا ہوگا۔ خیر کہتے ہیں کہ جی یعنی پلانٹ ارتھ پہ ان سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، صحیح۔ حقوق العباد کے معاملے میں سب سے بڑا اگر کوئی اس میں وائلیشن کر سکتا ہے تو قتل ناحق ہے، بے حیائی کے والے سے بدکاری اور شرک تو سب سے بڑا جرم ہے اس کائنات کا۔ اب ہم مرزا جی کی جناب میں کہیں گے مرزا جی ایک بات بتاؤ، اہل بیت کی توہین کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ علی حسن و حسین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں کیا حکم؟ زبانی کلامی کچھ مت بول دینا، زبان سے کچھ بھی مت نکال دینا، یقین کریں تمہیں سنبھالنا بھاری پڑ جائے گا۔ زبان سے مت نکال دینا کوئی بات، یوں ہی مت کہہ دینا میری رائے ہے، بہت مشکل کھڑی کر دیں گے ہم تمہارے لیے۔ یہ ہے کہ تم اس کے لیے دلیل پڑھو، اور ہمارا وعدہ ہے اہل بیت کے گستاخ کی سزا جو تم کتاب و سنت سے بتاؤ گے، ہم اس میں تمہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخ کی سزا دکھائیں گے۔ بھائی میرے پیارے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہرحال کہتے ہیں ان 3 کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں فرمایا اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے تو نہ صرف ہم معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا کسی صحابی اہل بیت کی گستاخی؟ کیا تاثر مرزا جی نے ایرانی منطق سے نکالا، میڈ ان ایران منطق سے مرزا جی نے یہ تاثر نکالا کہ جب اللہ اپنی گستاخی کرنے والے کو معاف کر رہا ہے تو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا صحابی اہل بیت کی گستاخی وہ بڑی ہے کیا؟ تو ہم یہ کہیں گے مرزا جی مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک کے اندر
والدین کے نافرمان کے بارے میں کہا نا ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقول لہما قولا کریما، کہا ہے نا. والدین کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کا تو حکم نہیں دیا نا، لیکن اپنے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کرنے والے کے لیے توبہ کا حکم دیا نہیں دیا. یہ تو اللہ کے یہاں کا قاعدہ ہے، یہ تو اللہ کے یہاں کا قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ساتھ، یعنی کہ آپ دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب کہتا ہے کہ زمانہ خراب آ گیا ہے، زمانہ برا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، میں ہی زمانے کو لاتا لے جاتا ہوں. اب دیکھو اس آیت سے واضح اور اس حدیث سے واضح طور پر پتہ لگا نا کہ جب آدمی یوں کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے تو اپنے لیے برا بھلا کہنے والے کے لیے توبہ کا دروازہ رکھ دیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی توبہ کا دروازہ نہیں رکھا. ہاں تم یہ بھانمتی کا کنبہ جوڑو تم ایک علیحدہ بات ہے. نہیں دیکھو اب سمجھو ذرا بات کو، اللہ کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بڑا گناہ ہے یا کسی صحابی اہل بیت کی گستاخی؟ اگر وہاں پر اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کا معاملے سے مراد یہ ہماری طرف اشارہ، یعنی کہ جو حضرات گستاخ رسول یا صحابہ اہل بیت کے لیے سزا کا سوال کرتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر سزا ایگزیکیوٹ ہوگی. جو اچھا جی بھائی، ہم جو کہتے ہیں اس کے دلائل ہم نے گستاخ رسول کی شرعی سزا کے معاملے میں ہم نے اس کو پورے دلائل 20 دلائل، 10 قرآنی دلائل، 10 احادیث اور صحابہ کے اثار سے دلائل ہم نے بیان کیے کہ اس آدمی پہ سزا یعنی کہ ایگزیکیوٹ ہوگی اگر وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو. اچھا سمجھے ذرا بات. اب آپ کہیں جی ہم یعنی نہیں تسلیم کرتے، آ جاؤ اس پر کورٹ پہ بات کر لیتے ہیں، کورٹ میں تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. دیکھو اس چالاکی اور عیاری کو سمجھو کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں اس آڑ میں دشمنی نکالتا ہے یا فلاں بات چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ توہین کے خطبے لگا دیتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس قانون کو بدلتے ہیں. انٹرنیٹ کا استعمال دنیا میں منفی کاموں میں زیادہ ہوا ہے، لیکن انٹرنیٹ کی افادیت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بتائیے مجھے کہ کوئی کہے کہ نہیں چونکہ انٹرنیٹ کا فائدہ کوئی نہیں لہذا انٹرنیٹ کو بند کر دو. اسی طرح اگر مرزا جی یہ تاثر نکال کر دیں کہ گستاخی کا معاملہ تو اس پہ سزا کم ہونے کی وجہ سے یا مقدمات کے فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ غلط لوگ پکڑ لینے کی وجہ سے گستاخی کا معاملہ تو صرف تول پکڑ رہا ہے، اس کا گستاخی کے معاملے میں سزا تو کوئی ملتی نہیں ہے، تو لہذا یہ بے فائدہ قانون ہے. تو ایسا نہیں، یہ فائدہ مند قانون ہے. یہ تو بات وہ ہے کہ آپ جیسے خناس اور ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے جو غافل قسم کے لوگ ہیں، اگر یہ غافل قسم کے آدمی محتاط ہو جائیں اور آپ جیسا خناس ختم ہو جائے تو پھر تو اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس وطن عزیز میں اسلاف امت خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اہل بیت یا صحابہ کی شان میں کوئی ادنا برابر بھی گستاخی کر جائے. کہتے ہیں جو ڈیفینیشن انہوں نے سمجھی ہے مقادیر و فکر کی توہین کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے. جب تک یہ سب کے سب کنسنسس کے ساتھ ایک ڈیفینیشن کے اوپر متفق نہیں ہوتے، یہ سارے کے سارے بل کسی کام کے نہیں، نہ ان سے کوئی توہین میں فرق پڑنا ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. اور اچھا جو کر رہے ہیں اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا. آپ کتنے بل بنا لیں وہ بل کسی کام کے نہیں ہے. اچھا جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا. اگر حقیقت میں آپ عاشق نبی تھے، آپ محب اہل بیت تھے، آپ محب صحابہ تھے، آپ حقیقت میں دین کے نمائندے تھے، آپ دین کے خدمت گزار تھے، آپ بتائیے کہ گستاخی کا معاملہ نہیں رکتا لیکن آپ اس کے سد باب کے لیے کچھ کرتے ہیں. جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں، آپ جو ہے وہ باقاعدہ ناسبیوں کا سد باب کرنے کے لیے بیٹھے تھے نا، آپ نے اپنے ریسرچ پیپر کے لیے کہا ایڑا بم چھوڑ دیتا، ایڑا بم چھوڑ دیتا آپ نے کہا. اب آپ کے وہ پھلجڑیاں بھی نہیں نکل رہی ہیں باہر اس موقع پہ، کیا ہوا بھائی؟ اور سنیں کہتے ہیں اور جن چیزوں کو بعض علماء توہین سمجھتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی رہیں گی، تو وہ تو قرآن سنت میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے جیسے لوگ ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے. چوڑ کی داڑھی میں گٹر کا ڈھکن، کوئی کہہ دے یہ اسٹیج نہیں ہے، کوئی کہہ دے یہ اسٹیج ڈے نہیں ہے، کوئی کہہ دے یہ پری پلان نہیں ہے. خود تو صحیح ہے. ادھر اویس ربانی صاحب نے کہا تھا یہ شریعت بل آیا ہے، آئی وانٹ ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس نے یہ تھوڑی پوچھا تھا کہ انجینئر صاحب کیا کیا گستاخیاں کرتے ہیں. جو انجینئر صاحب فوراً دیکھ تو لو کتنے اطمینان سے کریں. اور جن چیزوں کو بعض علماء توہین سمجھتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی رہیں گی، تو وہ تو قرآن سنت میں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے جیسے لوگ ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے. تمہارا پوچھا نا، تمہارے سے لوگوں کو پوچھا نا، نہیں بتا رہے کیوں بہتی ہاتھ میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہو ہیں؟ اچھا کچھ لکھا ہوا یہاں، لکھا ہوا بیوقوف، لکھا ہوا سادہ، کچھ لکھا ہوا ہمارے ماتھے میں جیسے چاہو بیوقوف بنا لو. وہ تمہارے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں جنہیں جیسے چاہو تم بیوقوف بنا سکتے ہو، ہمیں نہیں.
اچھا ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں. اچھا اب دیکھیے گا ذرا بات کو. مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں اس لیے فتنہ میں ہوں نا، اس لیے مجھے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں. یہ جو آپ کے اندر فتنہ گیری کی علامت ہے نا، کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں سمجھتے، کرو آپ فتنہ. آپ کے فتنے کے گٹر کے اوپر جو ہم نے ڈھکن لگا کر ویلڈ کیا نا، وہ بھی بڑا غور طلب. کہتے ہیں سنو ذرا بات کو، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے. بھائی نعوذ باللہ، صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے کے بھی موجود ہیں. آئی سمجھ میں؟ مرزا جی اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ میں صحابہ کو برا نہیں کہتا، یہ میرے ایسے لوگ صحابہ کو برا نہیں، یہ انکار کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سے پہلے بھی لوگ موجود ہیں. تو یہ ہے اصل بات. کہتے ہیں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن سنت سے کوئی چیز بیان کرنا توہین ہے، تو پھر جو فتویٰ میرے اوپر ہے وہی قرآن کے اوپر بھی لگنا چاہیے، امام بخاری پر بھی لگنا چاہیے، امام مسلم پر بھی لگنا چاہیے. ہم تو نقال ہیں نا. دیکھو آ گیا وہی جملہ. نہیں، فتویٰ تم پہ لگے گا چوچو، قرآن پہ یا بخاری مسلم پہ نہیں لگے گا. بھائی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدحت کی ہے، تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، اور فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. صحابہ کو برا کہنے والوں کے لیے کہا یہ خود بے وقوف ہیں، انہیں اس کا علم نہیں ہے. تو ہم قرآن پہ فتویٰ کیوں لگائیں؟ ٹھیک ہے. بخاری مسلم کی جہاں تک بات ہے، بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو. جس نے یعنی کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، میرا صحابی ایک جو گندم کی یعنی ایک مٹھی جو کی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، وہ میرے صحابی کے غیر کا سونا خرچ کیا ہوا میرے صحابی کے ایک مٹھی جو خرچ کیے ہوئے کے برابری کر سکتا. بخاری مسلم میں تو یہ حدیث ہے. اور جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن بخاری مسلم کا نام لے کر مرزا صاحب نے جتنی بھی تحریفات مانوی لفظی، جتنی بھی دھوکہ دہیاں، جتنے بھی فراڈ کیے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے ان تمام اعتراضات کے، ان تمام حفاظت کے جوابات دے دیے ہیں، جس کا الجواب دینے کی آج تک ان میں سے کسی کو بھی جرت ہو سکی نہیں. اچھا جی، کہتے ہیں ہم تو نقال ہیں نا، ہم کیا ہیں؟ اچھا بھائی ذرا نقال کو دیکھ لیں، ذرا بھائی نقال کو دیکھ لینا یار. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر کہتے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتا دیا کریں آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا. احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف و صحیح بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال. لوگ مجھے یہ نقال بھی ہے چوچو، اور لوگ ان کو آئیکن بھی کہہ رہے ہیں. اب تو کیسا نقال ہے کہ لوگ تجھے آئیکن کہہ رہے ہیں؟ اور نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات؟ چل ٹھیک، ابھی دو میں سے کوئی ایک بات صحیح ہو سکتی ہے، یا تو یہ نقال ہے اور آئیکن نہیں ہے، اور یہ آئیکن ہے محض نقال نہیں ہے جو یہاں بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. اس کے بعد دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک مقام پر کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، 18 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا 15 جولائی 2018 کی اپنی ویڈیو کے اندر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا، انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ میں نے سمجھایا. اماموں کو جو سمجھ میں آیا وہ انہوں نے آگے سمجھایا، اور آگے کس کو سمجھ میں آیا؟ مرزا جی کو. اور ویسے مرزا جی کیا ہے اویس ربانی صاحب کے سامنے؟ میں تو نقال ہوں. سمجھے یاری کو؟ یہ کبھی تو اتنے بڑے مجتہد ہیں کہ سارے ائمہ کا علم ان کو سمجھ میں آیا، اور کبھی جب ان کو اپنی تعریفات سے بچ کے بھاگنا ہو تو میں تو نقال ہوں، جو تھا میں نے تو وہ نقل کر دیا. اچھا، ہم تو ان کی چیزیں بیان کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. جو احادیث ان کو بیان کرنے پہ میرا خیال ہے کوئی توہین والا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے. ہاں توہین یہ ہے کہ صراحتاً کوئی شخص گالی دے دے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے جو ایک معاشرے کے اندر گالی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، پھر اس کو توہین کہا جا سکتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے بھائی، ہم تسلیم کرتے ہیں. اچھا جی، اچھا اویس ربانی صاحب نے کہا اس کو ہم سب و شتم کہتے ہیں، اس کو ہم سب و شتم کہتے ہیں. مرزا جی نے تسلیم کرتے ہوئے یہ بات کہی، جی سب و شتم. اب دیکھنا، سننا ذرا بات. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے جو تعریف کی اس کے مطابق مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی ایک جگہ پہ کہتے ہیں قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہر دھرمی پہ مبنی غلطی ہے. کیونکہ اگر اجتہادی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا جب اس کو قتل عمار کے بعد کہ باغی جماعت قتل کرے گی. ان کو بھی حدیث پتہ، عمر بن عاص بھی سنا رہے ہیں. آپ توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باغی ہے. قتل عمار کے بعد معاویہ کی غلطی کا اجتہادی ہونا نہیں بلکہ ہر دھرمی ہونا.
اسلاف امت کے لیے ہٹ دھرمی کا لفظ استعمال کرنا ہمارے ادب میں گستاخی نہیں ہوتی، بے ادبی توہین نہیں ہوتی، لغت میں کمی بیشی کر لو، نہیں ہوتی ہوگی۔ مرزا جی کے ابو کے لیے میں کہوں بڑا ہٹ دھرم آدمی ہے، تو مرزا جی جواب میں مجھے کیا کہیں گے؟ آپ میرے ابو کی عزت افزائی کرو، یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ یا مرزا جی مجھ سے لڑ پڑیں گے، مجھے کہیں گے آپ میرے ابو سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں جب مرزا جی نے خود تعریف یہ کی ہے کہ جی ایک معاشرے کے اندر یعنی کہ آدمی ایسے الفاظ استعمال کرے جو ایک معاشرے کے اندر گالی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جب آپ اپنے اسلاف کے لیے یہ لفظ استعمال کریں کہ جی وہ یعنی کہ اس ماوی کی غلطی اجتہادی نہیں بلکہ ہٹ دھرمی پہ مبنی، اور اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرزا جی تھری 321 لیکچر سورۃ تحریم آیت نمبر 1 to end 14 اپریل 2019 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو کے اندر مسند احمد کی ایک ضعیف روایت کو مانوی تحریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایک دفعہ جھگڑا ہوگا عائشہ کے ساتھ، تو علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ حالانکہ روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ نہیں ہیں، اور اگر ہوں بھی تو روایت سندن ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ٹھٹائی کے ساتھ مرزا جی نے روایت نقل کی اور نقل کرنے بعد عائشہ کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا۔ اب کوئی پوچھے کہ مرزا جی ہمارے ادب کے اندر بزرگوں کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کرنا اور وہ اگر ظالم نہ ہو تو توہین نہیں۔ پھر آگے دیکھیں مرزا جی یعنی ٹی ایل پیز ممبر شاہزیب مرزا کے ساتھ انٹرویو 12 کوشچن بائی مرزا انجینئر، اس میں کہتے ہیں میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں۔ حضرت عائشہ، طلحہ و زبیر، چلو معاویہ معاف، طلحہ و زبیر بھی معاف، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ میں انہیں باغی سمجھ، ظالم مرزا اہل بیت کو ظالم مرزا کہے، باغی مرزا کہے، اور مرزا کہے کہ توہین کی تعریف میں کیا ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرے جو ایک معاشرے کے اندر گالی کی کیٹیگری میں فعال کرتے ہیں، پھر اس کو توہین کہا جا سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں مرزا جی نے جو جملے کہیں وہ توہین نہیں ہے؟ اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ یہ توہین نہیں ہے تو ہم کہیں گے اس سے بھی سخت جملے بولنے والا کون ہے؟ وہ تو توہین کر رہا ہے نا۔ اب اگر مرزا جی کہہ دیتے ہیں ہاں، تو ایمانداری سے ایک بات بتائیں، جن کی سہولت کاری کے لیے مرزا جی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے منبروں پہ بیٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ کتوں کی طرح نہیں بھونک رہے ہوتے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔